ہم نے کیونکہ وزٹ کیا آپ کی مختلف یوٹیلیٹی سٹورز پہ، تو وہاں ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہری نے تعریف تو کی ہے کہ ریلیف مل رہا ہے، لیکن بہت سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ کوالٹی بڑی ناقص ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں شاید کسٹمر از کنگ جس کہتے ہیں، لیکن میرا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہوگا کہ جی ہمارا جو سچویشن ہے ہم بھی وہیں سے چینی لے رہے ہیں جہاں سے آپ. ہمارے لیے کوئی انفیریئر کوالٹی کی کوئی چینی بنا کے دے گا نہیں کہ میں ان کو کہوں کہ جی مجھے ذرا 2 نمبر نیچے یا ایک لو کیٹیگری کی چینی بنا کے دے دیں. مجھے کوئی چینی وہ بنا کے نہیں دے گا. جو شوگر ملز میں بن رہی ہے وہی ہم خریدیں. گھی میں کسی کو جا کے یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی مجھے ایک سستا گھی بنا کے دے دیں. جو برانڈ آپ کو ملتا ہے وہی برانڈ مارکیٹ میں. نہیں، گھی کی بات کر لیتے ہیں کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گھی ایسی کمپنیز کی ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ہمارے ایسے جو برانڈز ہیں لائک بیچ میں من پسند ہے وہ جو ڈالڈا بناتا ہے، مالٹا ہے جو حبیب آئل بناتا ہے، اسی طرح ہمارے اور باقی برانڈ ہے، کوئی افکو کا برانڈز ہے. تو ہم کسی ایسی کمپنی کے پاس اسپیشلی نہیں جاتے کہ وہ ہمیں انفیریئر گھی بنا کے دے گا اور وہ ہم سستا بیچ دیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم بہت بڑے برانڈ سے ان کا جو ہم ڈالڈا بھی بیچتے ہیں اور ان کا ٹیئر 2 برانڈ بھی بیچتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی جگہ آپ ایک ایکسپینسو گاڑی ملے گی، ایک آپ کو سستی گاڑی ملے گی. ہے دونوں گاڑیاں. ہمارے لیے بھی کموڈیٹیز میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک ٹاپ کوالٹی ہوگی جس کے لیے آپ پریمیم برانڈ جس کو کہتے ہیں، دوسرا مڈ ٹیئر برانڈ ہے. تو ہم مڈ ٹیئر برانڈ بھی بیچتے ہیں اور ہم ٹاپ برانڈ بھی بیچتے ہیں. اس میں اگر آپ زیادہ پیسے خرچ کر کے ٹاپ برانڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں. اوکے، دال کے اندر تو کوالٹی کا کوئی ایشو ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ دال کے حوالے سے لوگوں کی کافی شکایات ہیں کہ دوسرے سٹور سے لو تو وہ پک جاتی ہے، گل جاتی ہے. آپ کے سٹور سے لیں دال تو اس میں شکایات آ رہی ہیں. اس میں ویریشن ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک کوالٹی برانڈ بھی ہے، بی کوالٹی برانڈز بھی اویلیبل ہیں، اور اس میں پرائس ڈفرینس بھی ہوتا ہے. بائنگ میں بھی اور سیلنگ میں دونوں میں ڈفرینس آ جاتا ہے. ہم نے اپنی بائنگ بہت اب امپروو کر لیا ہے. کوالٹی چیک ہم نے بہت سخت کر دیے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 80-90% اس کو ہم نے اب کور کر لیا ہے. بٹ 100% وہ شاید کسی بھی ریٹیلر کے لیے پاسبل نہیں ہو، لیکن اس میں ویریشن آ سکتی ہے اور شاید آتی بھی ہوگی. بٹ ہم نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ بھی شکایات ہیں کہ اسلام آباد ہے یا جتنے بھی ہمارے شہری علاقے ہیں وہاں پہ تو آپ کا سٹاک پورا ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں، ٹیکسلا ہے یا جو بھی علاقے ہیں، ان میں آدھی چیزیں ہیں آدھی نہیں ہیں. اگر کوئی کسٹمر لینے جاتا ہے تو آدھی چیزیں اس کو ملتی ہیں، آدھی نہیں ملتی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے لیے جی ڈسٹریبیوشن تو ایکول ہے. سپلائی چین بھی ہم اسی طرح مینٹین کرنے دور دراز علاقوں میں بھی ہم کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. مے بی دیر سویر ہوتی ہے اسٹاکس جانے میں، لیکن ہماری طرف سے کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ ہم نے اس علاقے کو دینا اور اس علاقے کو نہیں دینا. بٹ ہماری اس مد میں بھی پہلے سے بہت امپرومنٹ آ گئی ہے، اور اب ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں کہ سیل اس ایریا سے کتنی سیل ہوئی، ہم نے کب ادھر سٹاکس بھیجے، کیا ریکوائرمنٹ تھی. ریجنل مینیجر سے، زونل مینیجر سے ہم اس کی گاہے بہ گاہے انفارمیشن بھی لیتے ہیں. تو بہت پہلے سے بہت امپرومنٹ ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا یہ 100% امپروو ہو گئی ہے، اس کا جواب ہوگا نہیں. اس میں ابھی ہمیں تھوڑا اور بھی کام کرنا ہوگا. اچھا، یہ بتائیں کہ بڑا اچھا قدم حکومت پاکستان کا اور آپ کا کہ آپ نے ایک اس مشکل وقت میں، پوری دنیا ایک کرائسس میں ہے اور پاکستان کی معیشت تو ویسی بڑی کمزور ہے، تو اس وقت میں ایک اچھا ریلیف دیا اور 19 ان اشیاء پہ ریلیف دیا جو بنیادی ضرورت ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو آپ کے مطلب بیچ میں سٹاک لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، کہیں یہاں پہ کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ مانیٹرنگ کا نظام کیسے ہے؟ کیونکہ جس طرح دال کی بات کی، آٹے کی بات کی، گھی کی بھی بات ہو رہی ہے اور کئی جگہوں پہ مال پورا سٹاک نہیں پہنچ رہا. تو کیا مانیٹرنگ کا نظام آپ کیسے کریں؟ سر انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم پازیٹیو کو نہیں زیادہ اس پہ نیگیٹو پہ بات کرنے کی زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں. میں پازیٹیو سے شروع کرتا ہوں. پہلے اگر ہمارے پاس 100 آرٹیکلز تھے، آج ہم 700 آرٹیکل بیچتے ہیں. پہلے اگر ہمارے پاس کسی میں 500 تھے تو ہم 1000 کی جگہ 1800-1900 آرٹیکلز پہ چلے گئے. ہم نے اپنی رینج امپروو کیا، ہم نے اپنی کوالٹی امپروو کی، ہم نے اپنی پرائسنگ امپروو کی، ہم نے اپنی سپلائی چین امپروو کی ہے. یہ ساری چیزیں امپروو ہو گئی. کیا
10 ماہ میں آپ سب چیزیں چینج کر سکتے ہیں، شاید یہ پاسبل نہیں ہو. کیا اس میں اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. تو اس میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، آئیں ہمارے اسٹوروں پہ. میں اس وقت آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان کی پرائسنگ کو کوئی ملٹی نیشنل یا لوکل کمپنی پرائسنگ میں اب بیٹ ہی نہیں کر سکتی. کوئی ایک بھی پرائسنگ میں چیلنج ہے. کوالٹی وہی کوالٹی آپ کو ملے گی کسی ملٹی نیشنل اسٹور پہ یا لوکل اسٹور پہ جو بھاؤ. اسی طرح جو برانڈڈ گڈز ہیں وہ آپ کو وہی وہاں ملیں گی جو ہم ملیں گی. تو ہم نے بہت امپرومنٹ کی ہے جی پہلے سے، اور اس پہ مجھے فخر ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنی ٹیم پہ کہ جنہوں نے دن رات لگا کے ہم ایک ان ریکگنائزڈ فل آف کمپلینٹ روگ جو بھی آپ نیگیٹو ورڈ استعمال کرنا ہے آرگنائزیشن تھی، بٹ آج ہم پروفٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. آج ہمارے حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، اور یہ سب اسی ٹیم کی وجہ سے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم اور بھی اس کو بہتر کریں گے. اچھا، یہ جو اشیاء ہیں ضروری اشیاء جس پہ آپ نے ریلیف دیا ہے، تو کتنا ایک فرق پڑ رہا ہے؟ تھوڑا سا 20 سے 25% ڈفرینٹ فرام رنچ رینج ٹو اندر. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے چینیاں 68 کی ہے، مارکیٹ میں کتنے کی ہے آپ بتائیے؟ 82 روپیز. 90. اچھا 90، میں نے 2-3 جگہ سے چیک کیا تو 82 روپیز. 90 پہ بھی ہے. اب ان دکانداروں سے پوچھیں کہ اگر ہم 68 پہ یا چلیں 70 پہ جو تو تو آٹا کتنے کا ہوگا؟ ہم 800 پہ ہیں، مارکیٹ میں کتنے کا؟ دالیں ہم کتنے پہ ہیں؟ گھی ہم 170 پہ ہیں، مارکیٹ میں کتنے کا؟ کوئی مجھے بیٹ کر کے دکھا دے آن پرائسنگ. بالکل. ایک خاتون نے کہا کہ انہوں نے پورے مہینے کا سودا لیا تو 4 سے 5 ہزار کا ان کو فائدہ ہوا. تو نو ڈاؤٹ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اس حوالے سے بتا. انشاءاللہ جی رمضان کے بعد بھی جائیں، لیکن رمضان کے بعد 19 آرٹیکلز نہیں ہوں گے، 5 ہوں گے. وہ کون کون سے؟ آٹا، دال، چینی، گھی، چاول. اور کوئی ایسی بات، خاص بات؟ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اتنا سامان لے کے جائیں، اسپیشلی رمضان میں جتنی آپ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت سٹاک اویلیبل ہے، انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. لیکن ایک تو کرونا کی وجہ سے پلیز ڈسٹنسز رکھیں. ہمارے اپنے لوگ اس پہ بہت ایکسپوزڈ ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. ایک وقت پہ بہت سے لوگ اگر آ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی جان کا خطرہ ہے. بہت اچھی بات کی، بڑی خوبصورت بات کی. لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹورز پہ میں گیا ہوں وہاں پہ جو آپ کے گیٹ ہیں وہ بھی نہیں چل رہے. لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، ان میں فاصلہ نہیں ہے، کچھ سرکل نہیں لگے ہوئے. SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا. سر ہم نے ہر جگہ لگائے انویسٹمنٹ کی. لوگ کہتے ہیں یہ بند کر دیں، ہم گیلے ہوتے ہیں، اب جھگڑتے ہیں. کہیں ڈسٹنس رکھیں، کوئی ڈسٹنس نہیں رکھتا. سٹاف ہمارے 5 ہوتے ہیں یا 6 ہوں گے یا 7 ہوں گے ایک سٹور پہ. کسٹمر ہوتے ہیں 30-40 جو اندر آئے ہوتے ہیں. سٹور کے سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کتنوں کو سمجھائیں؟ جب تک ہم خود سیلف کریکشن نہیں کریں گے کیسے بتائے گے؟ آئی تھنک ٹی وی پہ ہر دل ہی بتایا جائے. پرائم منسٹر ریکویسٹ کرتے ہیں، مذہبی رہنما ہم سب ریکویسٹ کہ فاصلہ رکھیں، لیکن ہم ایز اے قوم اس کو نہیں سمجھے. ہم کتنے لوگوں کے ساتھ لڑے گا میرا اسٹاف؟ لوگ پھر برا بھلا بھی کہتے ہیں. تو مشکل ہے ہمارے لیے. ہم کوشش پوری ہے، لیکن جب تک ایز اے قوم ہم اس کو نہیں سمجھیں گے یوٹیلیٹی اسٹور کا اسٹاف کچھ نہیں کر سکے گا. بہت اچھی بات کی. بس آخری سوال کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اور بڑا اچھا قدم اٹھایا. یہ جو موبائل سٹورز کے حوالے سے کوئی قدم لیا گیا عوام کو ریلیف دینے کے لیے کہ عوام گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں. ہم نے جی ایک تو یہ امیجیٹلی لانچ کیا پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز پہ موبائل سٹور، تاکہ ہم لوگوں کے گھروں تک یہ راشن پہنچائیں. ایوریجلی ایک ٹرک ہمارا 200 لوگوں کو سرو کرتا ہے، اور وہ دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی اس میں اسٹاک آؤٹ اگر وہ ہو تو ریپلینش کیا جاتا ہے اس کو. تو یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے، رہے گا. یہ کرونا کے بعد بھی چلے گا. اور مینلی اس کا یہ ہے کہ ایک اس جگہ ہمارے سامان رسد پہنچے جہاں ہمارے لوگ جہاں ہمارے سٹورز نہیں ہیں. تو ایک مین تو اس کا یہ ہے. دوسرا، کم سے کم لوگ ہمارے سٹوروں پہ آئیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. لوکل MNAs MPAs ان کے ایریاز جو بیکورڈ ایریاز ہیں، جس طرح ابھی ہم نے اسلام آباد میں لانچ کیے تھے 8،
تو وہ اسلام آباد سٹی کے لیے نہیں تھے, وہ اسلام آباد رورل ایریا کے لیے تھے, دیہاتوں کے لیے. جیسے ابھی آپ نے ٹیکسلا کا ذکر کیا, یا مری کے ایریا میں ہم بات کر رہے ہیں, یا بارہ کیوکا ہوا اینڈ بیونڈ کی بات کر رہے ہیں. تو ان ایریاز کے لیے جہاں ہمارے سٹورز نہیں ہیں, اور کافی سکسیزفل ماڈل ہے, اس سے ہمیں بہت اچھی فیڈ بیک ملی, اور اس کو ہم اور بھی بڑھائیں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کسی بھی فیملی نے یا گھر نے اس سہولت کو اویل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں جی, ایسے جیسے آپ کسی سٹور سے لینے جا رہے ہیں, آپ لائن میں لگیں, اپنی باری کا انتظار کریں, پیسے دیں اور سامان لیں, گھر جائیں. اچھا, کوئی ہیلپ لائن نمبر نہیں ہے؟ گاڑی جو اس ایریے میں سرکل میں ہم نے جی اس میں مسجدوں کو یوز کرنا شروع کیا. جس ایریا میں گاڑی جاتی ہے مسجد میں اعلان کرایا جاتا ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن اس کو آلریڈی پہلے بتاتی ہے. تو اس کا کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. لیٹس سے میں نے ایک ایریا میں آج کیا تو کل اس کا BTA, بیسکلی لوکل ایڈمنسٹریشن, MPs, MNAs جہاں وہ سمجھتے ہیں انہوں نے یوز کی, ان کو اس کو استعمال کرنا ہے, تو ان کی افادیت کے لیے مینلی اس ایریا میں جہاں ہمارے سٹورز نہیں ہیں. بہت شکریہ.